الحمد لله الذي مدبر الملك والملكوت المنفرد بالعزة والجبروت الرافع للسماء بغير عماد المقدر فيها أرزاق العباد الذي صرف أعين ذوي القلوب والألباب عن ملاحظة الوسائط والأسباب غمر صفوة عباده بلطائف التخصيص طولا وامتنانا وألف بين قلوبهم فأصبحوا بنعمته إخوانا ونزع الغل من صدورهم فظلوا في الدنيا أصدقاء وأخدانا وفي الآخرة رفقاء وخلانا هو الله الذي لا إله إلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وأشهد أن سيدي محمدا ابن عبد الله الهاشمي الذي عبد الله ورسوله أرسله كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. تمام قسم کی تعریف، ساری حمد و ثنا بزرگی و کبریائی اللہ ہی کے لیے، جو عزت و اقتدار کا مالک، دنیاوی نظام کی پلاننگ کرنے والی ذات اسی کی، عزت و شہرت اور جاہ و جلال کے لائق اسی کی ذات، بغیر ستون اور بغیر سپورٹ کے آسمان کو ڈیزائن دینے والی ذات بھی اسی کی. وہ اللہ کی ذات ہی ہے جس نے اپنے بندوں بلکہ اپنی تمام مخلوق کے رزق کا بھی انتظام کر دیا. وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے اپنی مخلوق کی نگاہ کو اس طرف پھیر دیا کہ وہ اپنی زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے ذرائع اور اسباب کو حاصل کر سکے. کوئی اس لائق نہیں کہ اس کی برابری کر سکے. وہ اپنے آپ میں مکمل اور پرفیکٹ، کسی سہارے یا مدد کی اسے بالکل ضرورت نہیں، کسی نے اسے وجود نہیں بخشا. وہ آپ اپنی حیات پر ہمیشہ قائم و دائم. اسی نے ہر ایک کو وجود عطا کیا. عظیم الشان بادشاہ، اس کی بادشاہت اس کی خود کی، کسی کی دی ہوئی نہیں. کائنات کے گوشے گوشے میں، چپے چپے میں اس کی عظمت قائم و دائم. وہ العلیم الخبیر رب جس کا علم کے باہر کوئی چیز نہیں، ہر کوئی اس کے احاطہ علم میں مقید. مخلوق کی ہر حرکت، ہر مومنٹ اس کے علم میں. اسے معلوم ہے کہ کون سی مخلوق کہاں ہے. اسے ہی مخلوق کا فائنل ڈیسٹینیشن بھی پتہ ہے. اپنی ہر مخلوق پر اس کا احسان اور اس کی عنایتیں، اس کی عنایتوں اور عطاؤں کو کوئی مخلوق گن نہ سکے. ہماری گنتی ختم ہو جائے لیکن اس کی بخشش اور عطاؤں کا حساب نہ لگایا جا سکے. اس کی جتنی تعریف اور حمد بیان کی جائے کم. اس کی تعریف میں ساتوں سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے مگر اس کی تعریف کا حق ادا نہ ہو سکے. وہ اپنے آپ میں محمود، وہ اپنے آپ میں محمود. اسے کسی کے حمد کی ضرورت نہیں، اسے کسی کے شکریے کی بھی ضرورت نہیں، اسے کسی کی کبھی کوئی ضرورت نہیں. پاکی و تقدیس کے لائق کوئی ذات ہے تو وہی ہے. زمین کو ہموار اور قرار والی بنا کر وسعت دینے والی ذات بھی اسی کی. آسمان و زمین اور کائنات کو ایک منظم طریقے سے چلانے والی ذات بھی اسی کی. انتہائی سبحان کے لائق، انتہائی تقدیس والا رب ہے وہ، ہمارا بھی اور رب ہے فرشتوں کا بھی اور تمام مخلوق کا بھی، جو اپنی مخلوق پر اپنی نعمتیں نچھاور کرتے ہی رہتا ہے. یقیناً وہ جانتا ہے تمام بھید کو. اسے معلوم ہے دلوں کے حال، ذہن میں اٹھنے والی سوچ سے بھی وہ واقف. کائنات کی کوئی شے اس سے چھپ نہیں سکتی. مخلوق کی کوئی چھپی ہوئی حرکت اس سے پوشیدہ نہیں. مخلوق اسے چھپ کر کوئی کام بھی نہیں کر سکے، نہ ہی مخلوق اسے دھوکہ دے سکے. اس کے احاطہ علم میں ہر چیز پر اسی کا غلبہ اور اقتدار. اسے ہر چیز پر قوت اور قدرت حاصل.
اس کی قدرتوں میں کوئی اس کا شریک نہیں، اس کی تدبیر اور نظام قدرت میں کوئی غلطی اور نقص نہیں۔ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہوئے اقرار کرتا ہوں کہ اس کی شان ربوبیت کے سامنے ہر کوئی حقیر، اس کی عزت و اقتدار کے سامنے ہر شے کمزور، اس کی قدرت کے سامنے ہر کوئی فرمانبردار، اس کے وقار اور رعب کے سامنے ہر ایک مطیع۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی ایک اکیلے اللہ کے تابع فرمان ہے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی تمام مخلوق۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جن کے قلب اطہر پر ایسی کتاب کا نزول فرمایا جو قیامت تک کے لیے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آخر کی چھوٹی چھوٹی صورتیں جنہیں ہم عام طور پر اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، آئیے انہی میں سے ایک صورت میں نازل شدہ آیتوں سے اپنے لیے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 102 نمبر کی صورت میں رب تعالیٰ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، غفلت میں ڈال رکھا تم کو کثرت کی چاہت نے، یہاں تک کہ تم پہنچ گئے اپنی قبروں میں۔ انسان کا خالق اس کی نفسیات کو بہترین طریقے سے جانتا ہے کہ اس کا نفس کیا چاہتا ہے، اس کی خواہش کیا ہوتی ہے۔ انسانی فطرت اپنی دنیاوی فائدے کی اشیاء کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی امید رکھتی ہے، اسے اپنے پاس موجود چیزوں پر کبھی اطمینان نہیں ہوتا، وہ ہر وقت ہر لمحہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ بظاہر اس کے پاس ذرائع اور وسائل محدود ہیں، لیکن اس کی خواہشات، اس کی تمنائیں ہمیشہ لامحدود ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی، یہاں تک کہ انسان اپنی قبر میں ڈپوزٹ کر دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف کے ذخیرے میں بھی اس طرح کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال سمعت ان ابن الزبیر على المنبر بمکہ فی خطبته یقول یا ایھا الناس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول لو ان ابن آدم اوتی وادیا ملأ من ذهب احب الیہ ثانیا ولو اوتی ثانیا احب الیہ ثالثا ولا يسد جوف ابن آدم الا التراب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو مکہ میں منبر پر خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ وہ فرما رہے تھے کہ اے انسانوں، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ابن آدم کو سونے سے بھری ہوئی ایک وادی دے دی جائے تو وہ چاہے گا کہ اس کے لیے دوسری بھی ہو، اور اگر دوسری بھی دے دی جائے تو وہ چاہے گا کہ اس کے لیے تیسری بھی ہو۔ ابن آدم کا پیٹ تو صرف اور صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ قرآن کی آیات اور حدیث شریف کے الفاظ ہمیں قبل از وقت بیدار کر رہے ہیں، وارننگ دے رہے ہیں، قیامت کے آنے سے پہلے ہی اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے جھنجھوڑ رہے ہیں۔ غفلت میں پڑی انسانیت کے قلب و ذہن پر دستک دے رہے ہیں۔ کیا ہے کوئی سوچنے سمجھنے والا؟ کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کیا ہے کسی کے پاس زندہ دل جو پہلے سے الرٹ ہو جائے؟ انسانوں کے خالق نے فرمایا لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ وارن اپ کر دیا جائے اسے جو زندہ دل ہے اور حق بات ثابت ہو جائے انکاریوں پر۔ جاگ جائیں ہم، پہچان لیں اپنے آپ کو، سدھار لیں اپنی ذات کو، بچا لیں اپنی آخرت کو، آخری سانس آنے سے پہلے ہم سمجھ جائیں، اپنے رب سے ملاقات کے لیے تیار رہیں، غفلت میں یہ سنہرے لمحات ہمارے ہاتھ سے سلپ نہ ہو جائیں۔ آج ہمارا وجود زندہ حقیقت ہے، جس طرح ہماری موت یقینی ہے اسی طرح دوبارہ اٹھایا جانا اور ہمارا حساب لینا بھی حقیقی ہے۔ اب ہمارے اعمال کی بنیاد پر ہمارے حقیقی فیصلے ہوں گے، اور اس بات کا بھی دھیان رہے کہ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور تمہارا دھاگے برابر بھی نقصان نہیں کیا جائے گا۔ ہم نے جس طرح کے بھی اعمال کیے ہوں گے، خواہ وہ اچھے ہوں یا برے، ہر ایک کا بدلہ ہمیں مل کر رہے گا۔ رب تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ان نعمتوں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا جن کا بے دریغ ہم استعمال کیے جا رہے ہیں۔ سورۃ التکاثر کی ہی آخری آیت میں فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے ضرور اس دن نعمتوں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ انسان پر اس کا رب بے شمار نعمتیں نچھاور کرتے ہی رہتا ہے۔ انسان کا ہر پل، ہر گھڑی، ہر لمحہ،
ہر دن اور ہر رات اس کی نعمتوں اور عنایتوں سے گھرا ہوا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، اور اللہ ہی نے دیا تم کو ہر وہ چیز تمہاری فطرت جس کا سوال کر سکتی تھی، اور اگر تم کاؤنٹ کرنا چاہو اللہ کی نعمتیں تو ہرگز نہیں کاؤنٹ کر سکتے، بے شک انسان ناشکری کر کے اپنے آپ کا ہی نقصان کر رہا ہے۔ رب تعالیٰ نے پہلے دن سے ہی انسانوں کی کامیابی کا پورا انتظام کر دیا، رسولوں اور کتابوں کے ذریعے پیغامات بھیجتے رہے تاکہ انسان اپنے خالق کو پہچان لے، اس کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی گزارے، نیکی کی طرف رغبت ہو اور برائی سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی بھی کوشش کرتا رہے۔ رب تعالیٰ کے عطا کردہ بے شمار نعمتوں کا بھی شکر ادا کرتا رہے۔ ایک انسان اپنے سے تعلق رکھنے والی معمولی سی نعمت کو بھی آج ریئلائز کر لے، شکر کے جذبات رکھتے ہوئے ڈر ڈر کر جیے اس دن سے جس میں اس کا ریٹرن اس کے خالق کی طرف ہونا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا 2 نمبر کی سورۃ شریفہ کی 281 نمبر کی آیت میں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ڈر ڈر کر جیو اس دن سے جس میں تمہیں لوٹنا ہے اللہ کی طرف، اور ہر ایک کو ٹوٹل پیمنٹ دے دیا جائے گا اس کا جو اس نے کمایا ہوگا، اور اس کا کچھ بھی نقصان نہیں کیا جائے گا۔ قیامت کے دن سے لرزتے ہوئے، اس دن کی بے بسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس دنیا میں ایسے اعمال کرنے کی کوشش میں لگے رہیں جن کی وجہ سے اس دن کی رسوائی سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ انسان کی فطرت میں ہے اپنی آئندہ زندگی کی فکر، لیکن وہ اس دنیا کی باقی بچی زندگی کی فکر میں لگا رہتا ہے، اور اصل زندگی جو آخرت کی زندگی ہے اسے بھول بیٹھا ہے۔ دنیا میں ہونے والے ہر واقعے اور حادثے میں ہمارے لیے ایک سبق موجود ہے، یہ ایک طرح سے ہماری آزمائش ہے۔ اس آیت پر دھیان ہو ہمارا جس میں رب تعالیٰ نے فرمایا اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، کیا یہ انسانیت غور نہیں کرتی کہ انہیں سال میں 1 یا 2 مرتبہ آزمایا جاتا ہے، پھر بھی وہ توبہ کر کے پلٹتے نہیں اور نہ ہی نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم پر ایک ایسا دن بھی آنے والا ہے جس دن دنیا کے حادثات سے کہیں زیادہ پریشان ہوں گے اور ہمارے اعمال سب کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ اس بات کا خیال رکھنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے کہ جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں اس میں للہیت اور خلوص ہو، شہرت اور دکھاوا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جن اعمال کو ہم عمل صالح سمجھ کر رہے ہیں قیامت کے دن ان کا کوئی ویلو اور کوئی وزن ہی باقی نہ رہے، اور آخرت کی ابدالآباد کی زندگی میں ہم ناکامیاب ہو جائیں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، دکھاوا، ریا، شہرت سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جو آپ کے نزدیک قابل قبول ہو۔ ہمارے اخلاق کو بھی سدھار دیجئے، ہماری دنیا بھی سنوار دیجئے اور آخرت بھی سنوار دیجئے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا ابن عبد الله الحاشمي الذي عبد الله ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين
وعلى الملائكة المقربين وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الأشياء كما هي. اللهم هين علينا سكرات الموت. اللهم هين علينا سكرات الموت. اللهم هين علينا سكرات الموت. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله اتقوا الله رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.